بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفائی اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے اور طہارت مسلمانوں کا شعار ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خوب پاک صاف رہتے تھے اور مسلمانوں کو بھی پاکیزگی اور صفائی کی تلقین کرتے تھے۔ مدینہ کے قریب ایک بستی تھی جس میں لوگ پانی سے طہارت حاصل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی اور فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ قباء کی بستی میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو صفائی کو پسند کرتے ہیں، خوب پاک صاف ہوتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ ایسے پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پاکیزگی، صفائی اور طہارت کا انتہائی گہرا اثر ہے مسلمانوں کی زندگی پر، اور آپ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسری وحی نازل ہوئی وہ بھی یہ تھی کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ پاک صاف رہیے اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے۔ تو صفائی، طہارت اور نفاست یہ مسلمانوں کا شعار رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود پاک صاف رہتے تھے بلکہ اپنی امت کو طہارت کی تلقین فرماتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اپنے بالوں کو سمیٹ لو۔ وہ گئے اور جب کنگھی کر کے بال صاف کر کے واپس آئے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پراگندہ بال شیطانی فعل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے کہ پاک صاف رہنا یہ مسلمانوں کا فعل ہے، یہ مومن کا شعار ہے، اور ناپاک رہنا، گندہ رہنا یہ ایک شیطانی عمل ہے اور شیطان کا کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمایا کرتے تھے طہارت کی۔ اس طرح ایک اور صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ان کے کپڑے بوسیدہ ہیں اور ان کے بال پراگندہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کیا اللہ نے تجھے مال نہیں دیا؟ کیا تیرے پاس مال وغیرہ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کا بڑا شکر ہے، میرے پاس تو گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، غلام ہیں، مال و دولت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیرے وجود پر اللہ کی نعمت کا اثر ہونا چاہیے، تیرے وجود پر اللہ کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی تلقین فرمائی کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے، جب گھر سے کہیں جاتے تو مسواک کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی سے بات کرنے لگتے تو اس سے پہلے مسواک کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا طہارت کا خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو روزمرہ کی چیزیں تھیں سفر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے، مثلا کینچی، کنگا اور اسی طرح سرما اور آئینہ وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھتے اور خوب صفائی کا اہتمام کرتے تھے، اور اپنی امت کو بھی تلقین کی، کیونکہ یہ مسلمان قوم کا شعار ہے۔ آپ باقی اقوام کو دیکھیں، ان میں طہارت کا ایک تصور بہت قلیل پایا جاتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان لکھتے ہیں کہ قرون وسطیٰ کے اندر صفائی کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ یورپ کے اندر جوہر تھے اور اسی طرح گندے پانی کے نالے تھے، صفائی کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اور پاپا روم نے سسلی کے بادشاہ کو پر کفر کا فتویٰ لگایا تو اس نے جو سر فہرست دلیل دی تھی وہ یہ دی تھی کہ یہ مسلمانوں کی طرح صبح غسل کرتا ہے، یہ مسلمانوں کی طرح نہا کے آتا ہے۔ اور جب اسپین سے ہماری حکومت کا زوال ہوا، مسلمان حکومت جب اسپین سے ختم ہوئی تو اسپین کے گورنر نے جو حمام تھے ان کو بند کروا دیا بائی آرڈر، اس لیے کہ اس سے اسلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس سے مسلمانوں کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ پاپا روم نے جب 1478 میں ایک عدالت لگائی
اور اس میں ان لوگوں کو لایا گیا جو مسلمانوں کی طرح ہاتھ منہ دھوتے تھے، جو مسلمانوں کی طرح صبح اٹھ کے نہاتے تھے، تو 2000 کے قریب لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، اور جرم صرف طہارت اور صفائی تھی۔ اسی طرح آپ ہمارے ہمسایہ ملک کو دیکھ لیں، آپ باقی اقوام کو دیکھ لیں، تو ہندو اور سکھ حضرات کیا کرتے ہیں؟ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، اسی طرح اپنی مٹھائیوں پہ تبرک کے طور پر گایوں کا پیشاب ڈالتے ہیں، اور صفائی کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ اسلام اور مسلمان کا شعار ہے کہ مسلمان صفائی پسند ہوتا ہے۔ مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی تعلیم دی، اور آج کی سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ ایک پیلوں کا تازہ مسواک جو ہے اس میں 19 قسم کے ایسے کیمیکل ہیں جو اینٹی سیپٹک ہیں، دافع عفونت ہیں، اور سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اگر ریگولرلی مسواک کیا جائے، ڈیلی کی بنیاد پر انسان مسواک کرے، تو اس کے منہ سے یہ مسواک جراثیم کو کل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور وہ پاک صاف رہتا ہے، مختلف قسم کی بیماریوں سے انسان بچا رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ذرا احادیث میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرنے والے آدمی کی نماز جو ہے وہ بغیر مسواک کرنے والے آدمی کی نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 27 گنا بہتر ہے۔ تو صفائی اور طہارت کا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھنے کی تلقین کی ہے۔ اگلی ویڈیوز میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے طہارت کے چند احکام رکھے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔